کہ اس پر بھی حکومت اپوزیشن کو الزام دے رہی ہے۔ اپوزیشن کو کیا مفاد ہوگا کہ وہ اپنے ہی لیڈر آف اپوزیشن کی تقریر کے دوران ہنگامہ آرائی کرے۔ لیڈر آف اپوزیشن کی تقریر کو روکنا یہ وزیر اعظم عمران نیازی کی ہدایت تھی، جس کے اوپر حکومت کے وزراء نے پیش رہ کر اپنے لوگوں کو اکسایا۔ 3 دن تک شرمناک ہلڑ بازی کی جس نے جمہوریت کو بدنام کیا، اور اس کے بعد اب بلوچستان کے جو مناظر ہیں وہ یہ بات ثابت کر رہے ہیں کہ یہ حکومت انکلوسیو گورننس کی صلاحیت نہیں رکھتی، یہ لوگوں کو ساتھ لے کر چل کے حکمرانی کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتی، یہ ملک کی صفوں میں یکجہتی پیدا کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتی، یہ ملک کے اندر اتحاد پیدا کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتی۔ یہ حکومت صرف نفرت، تعصب اور حسد کے اوپر قائم ہے، یہ پولرائزیشن کے اوپر چل رہی ہے۔ دن رات حکومت اور اس کے وزراء اور وزیر اعظم قوم کے اندر پولرائزیشن کو انتہا پر لے کر جا رہے ہیں۔ پاکستان کے گرد جو خطرات منڈلا رہے ہیں، اس قسم کی پولرائزیشن پاکستان کے لیے ایک زہر قاتل ہے۔ نہ صرف یہ کہ یہ حکومت پولرائزیشن کر رہی ہے اور کسی قسم کی یکجہتی پیدا کرنے میں ناکام ہے، یہ حکومت نالائکی میں بھی پی ایچ ڈی کیے ہوئے ہے، اور ہر روز اس کی نالائکی کا ایک نیا شاخسانہ قوم کے سامنے آتا ہے۔ میں 2 چیزیں آپ کے سامنے پیش کروں گا جو حال ہی میں حکومت نے کی ہیں، اور اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ حکومت کتنی ناواقف ہے حکمرانی سے۔ سب سے پہلی، حکومت نے بلڈوز کیا قومی اسمبلی سے الیکٹورل لاز کو، اور اب یہ پتہ چلا ہے کہ انتخابی قوانین کو حکومت تبدیل کرنے جا رہی تھی، اور اس نے جو اس میں سب سے پرنسپل سٹیک ہولڈر، آئینی سٹیک ہولڈر، پاکستان کے آئین کی شق 219 جو ہے، وہ الیکشن کمیشن کو ایک آئینی دائرہ اختیار دیتی ہے۔ وہ ہمارا ادارہ ہے کہ جس کو آئین نے یہ کردار سونپا ہے کہ وہ آزاد منصفانہ الیکشن کرائے، تو اس الیکشن کمیشن سے بھی کنسلٹیشن نہیں کی گئی، اور ایک دھاندلی کا پیکج بنا کر حکومت نے الیکشن چرانے کے لیے اپنے پاس الیکشن کمیشن کے اختیارات منتقل کیے تاکہ وہ اگلے الیکشن کو چرا سکیں۔ ان کی یہ چوری پکڑی گئی، اس پر اپوزیشن نے بھی احتجاج کیا، اور الیکشن کمیشن نے بھی اسے آئین کے خلاف قرار دے دیا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ اگر ایک حکومت انتخابی قوانین کو ترمیم کر رہی ہے، اپوزیشن تو کجا، وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان سے بھی مشاورت نہیں کرتی، اور اپنے ایجنڈے کو یک طرفہ طور پہ بلڈوز کر کے نافذ کرنا چاہتی ہے، یہ ایک نہایت خطرناک مثال ہے۔ کیونکہ اگر یہ مان لی جائے تو کل کو ہر حکومت اپنے مرضی کے انتخابی قوانین بنائے گی اور اس سے الیکشن چرانے کی کوشش کرے گی۔ تو اگر آپ حکومت کے انتخابی پیکج کو دیکھیں، میں صرف 2 چیزیں آپ کو پیش کروں گا۔ آئین کا جو آرٹیکل 51 سب سیکشن 5 ہے، آرٹیکل 51(5), وہ یہ کہتا ہے کہ the seats in the National Assembly shall be allocated to each province and federal capital on the basis of population in accordance with the last preceding census officially published۔ آرٹیکل 51 سب کلاز 5 کہہ رہی ہے کہ جو انتخابی حلقے بنائے جائیں گے اور جو انتخابی حلقوں کی تقسیم ہوگی صوبوں کے درمیان، وہ پاپولیشن، آبادی کی بنیاد پر ہوگی۔ حکومت نے ایک
بلڈوز قانون کر کے اسے ووٹر رجسٹریشن پہ تبدیل کرنے کی کوشش کی ہے، جس کا مطلب کیا ہے کہ وہ پسماندہ علاقے جہاں پہ ووٹر رجسٹریشن کم ہے ان کی نشستیں کم کر دی جائیں۔ اب یہ آئین کے ساتھ کھلواڑا ہے، یہ آپ آئین کے ساتھ ٹیمپر کر رہے ہیں، پاکستان کے وفاق کی بنیاد کو چھیڑ رہے ہیں۔ جو چھوٹے صوبے ہیں وہ اس سے ڈس انفرنچائز ہوں گے۔ آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ ایک ہائی لا کا جو ایل ایل بی جس اسٹوڈنٹ نے ابھی پاس نہیں کیا ہے اسے بھی آپ پوچھیں، وہ یہ کہہ دے گا کہ آئین کے اندر کسی بل کے ذریعے ترمیم نہیں کی جا سکتی، آئین میں ترمیم کرنے کا طریقہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہے۔ وہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ بل ہے، 2/3 اکثریت سے ہی آپ آئین میں کوئی ترمیم کر سکتے ہیں۔ آپ کیسے یہ کر سکتے ہیں؟ یعنی کہ اس سے آپ دیکھیے کتنے نالائق بیٹھے ہیں وہاں پر کہ جنہیں یہ نہیں پتا، کہ جنہوں نے آئین تک نہیں پڑھا ہوا، اور وہ ڈاکٹر صاحب جو جن کی ڈاکٹریٹ کی ڈگری پہلے ہی جعلی قرار دی جا چکی ہے، یہی اس کے نتیجے ہیں کہ آپ آئین کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں اور آپ کو پتہ ہی نہیں کہ آئین میں کیا لکھا ہوا ہے، اور آپ ایک بوگس قانون سازی کر رہے ہیں۔ پھر اسی طرح اسی کے اندر انہوں نے ایک شک یہ رکھی کہ جو ووٹر لسٹ ہے وہ الیکشن کمیشن سے لے کے اس کا دائرہ اختیار نادرا کو دے دیا جائے گا۔ تو جو آئین کی شک 219A ہے، 219A وہ کہتی ہے the commission shall be charged with the duty of preparing electoral rolls for elections to the National Assembly, provincial assemblies and local governments, and revising such rolls periodically to keep them up to date۔ یہ جو business of preparing electoral rolls and revising electoral roll ہے، یہ آرٹیکل 219 کلوز A کے تحت آئین پاکستان الیکشن کمیشن کو دیتا ہے یہ اختیار۔ آپ اس کو کیسے ایک بوگس قانون کے ذریعے الیکشن کمیشن جس کا ایک آئینی کردار ہے آزاد منصفانہ الیکشن کرانے کا، اس سے لے کر حکومت کے اندر جو ایک محکمہ نادرا کا ہے اسے دے رہے ہیں، تاکہ کل کو کوئی حکومت اپنی مرضی کی ووٹر لسٹیں بنائے اور اپنے مرضی کے الیکشن کرائے، جس کا چاہے نام نکال دے، جس کا چاہے نام ڈال دے، جس کا چاہے ووٹ اٹھا کے ادھر سے ادھر پھینک دے، جس کا چاہے ادھر سے ادھر پھینک دے، اور وہ اپنے من مرضی کے نتائج نکالے۔ یہ آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ ایک اسکول کا بچہ بھی۔ اس نیوز اپ ڈیٹ کو آپ تک پہنچانے کے لیے تعاون کیا ہے 111-333-987 a project